السلام علیکم۔ قرآن کے خلاف بہت سے مورچے بنے، کچھ اپنوں نے بنائے، بہت سے غیروں نے۔ آج کا مورچہ ثقیفہ بنی سعدہ کے نام۔ دوستو، جو روایت پرست لوگ ہیں، جو منکرین قرآن ہیں، روایت پرست جو روایات کو مانتے ہیں، ان کا عقیدہ ہے، ابھی میں روایت لگاؤں گا جو صحیح بخاری کے اندر ہے، ان کا عقیدہ ہے روایت پرستوں کا کہ نبی علیہ السلام کی وفات کے بعد ابھی تدفین نہیں ہوئی، ابھی نبی کو دفن نہیں کیا، صحابہ کرام آپس میں لڑ پڑے، ایک کہتا ہے میں خلیفہ بنوں گا، دوسرا کہتا نہیں میری باری، تیسرا کہتا نہیں میں بنوں گا۔ اندازہ کریں کیسی کیسی من گڑت گڑی ہوئی جعلی روایات پہ لوگوں نے اپنے ایمان تباہ کیے ہیں۔ اسی وجہ سے تو میں کہتا ہوں واپس قرآن کی طرف رجوع کرو، لیکن بعض لوگ مانتے کہاں ہیں، وہ کہتے ہیں نہیں صحیح بخاری کو نہیں چھوڑیں گے ہم۔ میں آپ کو تھوڑا سا اس کا بیک گراؤنڈ بتا دوں، نبی ابھی دفن نہیں ہوئے۔ انصار جو ہیں، ایک مہاجرین ہے اور ایک انصار ہے نا، جو انصار ہیں وہ ثقیفہ بنی سعدہ میں ایک صحابی ہیں سعد بن عبادہ رضی اللہ عنہ، ان کے پاس جمع ہو گئے اور کہنے لگے ایک امیر ہماری طرف سے ہوگا اور ایک مہاجرین کی طرف سے، یعنی ایک انصار کی طرف سے امیر ہوگا اور ایک مہاجرین کی طرف سے۔ سوچیں ابھی نبی کی تدفین نہیں ہوئی، آپ سوچ سکتے ہیں کہ صحابہ وہ جو نبی کی اشارے پر اپنی گردنیں کٹاتے تھے، جن کے بارے میں اللہ نے کہا ہے، قرآن میں کہا ہے وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى، سب کے ساتھ اچھائی کا وعدہ ہے۔ دنیا کا بادشاہ اگر آپ کو بولے میں آپ کے ساتھ اچھائی کروں گا، آپ کے ذہن میں آئے گا نا گاڑی، بنگلہ، پلاٹ، یہ آئے گا نا، یہ اچھائی کرے گا۔ تو جو بادشاہوں کا بادشاہ ہے، سوچو اس کی اچھائی کیا ہوگی، ہے نا۔ اور پھر مہاجرین اور انصار کے بارے میں اللہ نے جو آیات نازل کی، ایک طرف اللہ پاک قرآن میں ان کی تعریفیں کر رہا ہے، لیکن صحیح بخاری کی روایت ان کو، نعوذ باللہ، میں نہیں کہہ رہا، یہ میرے الفاظ نہیں ہیں، اچھا یہ صحیح بخاری کے الفاظ ہیں، جو نعوذ باللہ صحابہ کو لالچی بتا رہے ہیں کہ ادھر نبی کی تدفین ہوئی نہیں، نبی کو ابھی دفن نہیں کیا، نبی علیہ السلام ان کی روح جنت پرواز کر گئی، اور صحابہ آپس میں لڑ رہے ہیں، ایک کہتا ہے میں بنوں گا، دوسرا کہتا ہے میں بنوں گا، تیسرا کہتا ہے میں بنوں گا۔ دوستو روایت دیکھیں، آپ کی اسکرین پہ چل رہی ہے۔ روایت کے مطابق ابو بکر رضی اللہ عنہ جو ہیں، ان کے ارد گرد یہ ساری سٹوری گھومتی ہے کہ آپ نے ایک صحابی کو کہا کہ ہم امراء میں سے ہیں، یعنی حکومت ہم لوگوں میں ہی رہے گی۔ آپ کی اسکرین پہ یہ روایت چل رہی ہے، آپ آرام سے پڑھیے، یہ صحیح البخاری کی روایت ہے۔ دوستو اس روایت کے آخر میں جو کسی صحابی نے حضرت عمر کو کہا نا کہ سعد بن عبادہ کو تم لوگوں نے مار ڈالا، تو حضرت عمر نے کہا ہم نے نہیں، اسے اللہ نے مار ڈالا ہے۔ اندازہ کریں، مطلب صحابہ ایک دوسرے کے خلاف بدتمیزی کر رہے ہیں، سخت زبان استعمال کر رہے ہیں۔ روایت کے مطابق قرآن کیا کہتا ہے، رحماء بینہم، ہے نا، آپس میں رحم دل ہیں، پیار کرنے والے۔ قرآن تو کچھ اور تصویر پیش کر رہا ہے۔ صحیح بخاری کی من گڑت 2 نمبر جعلی روایت صحابہ کو آپس میں لڑتے ہوئے بتا رہی ہے۔ آپ سوچ سکتے ہیں کہ نبی کو ابھی دفن نہیں کیا اور صحابہ آپس میں لڑ رہے ہیں۔ مطلب کسی کا اگر دنیا کی زندگی میں کسی کا اگر والد صاحب فوت ہو جائے تو بچوں کو ہوش نہیں رہتا نا، ایسے ہی ہے نا۔ کسی کو دیکھا کہ اگر والد صاحب چلے جائیں تو ابھی دفن نہ کیا ہو تو بچے لڑ رہے ہوں، ایک کہے گا کہ وہ کارنر والا پلاٹ میرا، دوسرا کہے گا اچھا وہ چابی گاڑی کی لاؤ، وہ گاڑی میری ہے، تیسرا کہے گا وہ آئی فون میرا ہے۔ کبھی دیکھا آپ نے اس طرح؟ یہ چیزیں تو مہینوں بعد آتی ہیں، کیونکہ غم طاری ہوتا ہے، دماغ نہیں کام کر رہا ہوتا۔ اور یہاں بتا رہے ہیں کہ صحابہ کرام، وہ بھی نبی کے امام الانبیاء، ابھی ان کو دفن نہیں کیا اور ان کو خلافت کی پڑی ہے، مطلب ان کو نبی کا غم ہی نہیں ہے کوئی۔ یہ آپ کی حدیث جو نبی سے منسوب کر کے آپ روایات بیان کرتے ہیں نا صحیح بخاری میں، یہ آپ کی روایات بتا رہی ہیں۔ آپ لوگ مذاق وہ جو
وہ جو یورپ والے مذاق اڑاتے ہیں وہ سارا مواد کہاں سے لیتے ہیں؟ آپ کی صحیح بخاری سے تو لیتے ہیں. یہ ساری گندگی یہ کہاں پہ لکھی ہوئی ہے کہ صحابہ آپس میں لڑ رہے ہیں اور نبی کو تو دفن ہی نہیں کیا؟ تبھی تو میں کہتا ہوں ان روایات کو نکالو اپنی صحیح بخاری سے. ہر سال آپ چھاپتے ہو ان کو، ہر سال. ابھی میں بتا رہا ہوں، آپ کو برا لگ رہا ہے نا؟ لگ رہا ہے نا؟ میں نشاندہی کروں، برا لگ رہا ہے نا سن کے؟ تو ہر سال جو چھاپتے ہو، چھاپتے وقت برا نہیں لگتا، سنتے وقت برا لگتا آپ کو، ہے نا؟ روایت کیا بتا رہی ہے دوستو؟ اگلی روایت بھی آپ کی اسکرین پہ چل رہی ہے دوستو. اگلی روایت کے مطابق حضرت علی رضی اللہ عنہ نے 6 مہینے تک، نبی علیہ السلام کی وفات کے 6 مہینے تک بیعت نہیں کی، یعنی حضرت ابو بکر کو خلیفہ نہیں مانا. بتائیں، آپ لوگ کہتے ہیں شیعہ اس طرح، شیعہ اس طرح. او بھائی، یہ ساری چیزیں تو آپ کی کتابوں میں لکھی ہیں. حضرت علی نے اگر دل سے مانتے خلیفہ تو پہلے دن مانتے نا، ہاتھ رکھتے، ہاں جی میں نے بیعت کر دی آپ کے ہاتھ پہ. 6 مہینے تک بیعت نہیں کی. کوئی کہ جی وہ حضرت فاطمہ بیمار تھیں. 6 مہینے یعنی 180 دن کیا بندہ گھر کے اندر ہی قید رہتا ہے؟ باہر نہیں نکلتا کسی کام کے لیے؟ کسی کے ہاتھ پہ بیعت کرنے کی کتنی دیر لگتی ہے؟ 10 منٹ، 15 منٹ، آدھا گھنٹہ کر دو. 6 مہینے میں ان کو آدھا گھنٹہ بھی نہیں ملا. آپ کی روایت بتا رہی ہے کہ انہوں نے 6 مہینے تک بیعت نہیں کی. علی اور زبیر فاطمہ رضی اللہ عنہ کے گھر رہے. جب سب لوگ جمع ہو گئے نا حضرت ابو بکر کو خلیفہ بنانے کے لیے، تو روایت کے مطابق حضرت علی اور حضرت زبیر رضی اللہ عنہم، فاطمہ رضی اللہ عنہا ان کے گھر میں ٹکے رہے، مطلب نہیں گئے. ناراضگی کا اظہار کیا کہ ہم نہیں جا رہے بیعت کے لیے. بلکہ بعض روایت میں آتا ہے ان دونوں حضرات نے مخالفت کی. ہاں جی، یہ کیا آپ نے من گڑت سٹوریز اپنی صحیح بخاری میں آپ لوگوں نے ان پہ آپ کا اعتبار ہے؟ بڑی خطرناک بات بتا رہا ہوں، یہ صحیح بخاری میں لکھا ہے. یقین نہیں آ رہا؟ ابھی میں آپ کو بتاتا ہوں. صحیح بخاری کے مطابق جب فاطمہ رضی اللہ عنہ کی وفات ہوئی نا، تو حضرت علی نے خاموشی سے ان کو دفنا دیا. حضرت ابو بکر کو بھی نہیں بلایا. یہ ناراضگی نہیں تو اور کیا ہے؟ اور پھر جب تک حضرت فاطمہ زندہ تھیں، حضرت علی کا لوگوں میں بڑا اونچا سٹیٹس تھا نا، کہ نبی کی بیٹی ان کے گھر ہے. ایک ہوتا ہے نا عزت احترام. جب وہ بھی فوت ہو گئی تو پھر روایت کے مطابق، آپ کی اسکرین پہ بھی روایت چل رہی ہے، روایت کے مطابق حضرت علی سے لوگ کون ہیں؟ صحابہ، انہوں نے منہ پھیر لیا. مطلب توجہ ان کو دھیان دینا ہی بند کر دیا ہے. پھر حضرت علی نے جب محسوس کیا یار یہ لوگ تو مجھے دھیان ہی نہیں دے رہے، تو پھر آپ نے بیعت کرنی چاہیے اور صلح کرنی چاہیے حضرت ابو بکر. یہ ساری من گڑت روایات ہیں، ان کو اٹھا کے دیوار پہ پھینکنا چاہیے. اس کی جو دو سندیں ہیں، یوں تو اور بھی کئی اسانید ہیں لیکن ان پہ خود علماء کی جرح ہے. اچھا، ایک میں ابن شہاب الزہری ہے جو قصہ گو تھا. محدثین اس کو سکہ کہتے ہیں، لیکن اس کے شاگرد لیس بن سعد نے اس کی پول کھولی امام مالک کے خط میں کہ اس کے سوئے حافظہ، اس کے حافظے کی طرف اشارہ تھا. یہ کبھی ایک دن کوئی اور بات کرتا ہے، دوسرے دن اور بات کرتا ہے، تیسرے دن اور بات کرتا ہے، اور اس کو یہی نہیں پتہ لگتا میں نے پہلے دن کون سی بات کی ہے. سوئے حافظہ کی طرف، برے حافظے کی طرف اشارہ تھا ابن شہاب الزہری کے. اور پھر یہ مدلس بھی ہے، صیغہ عن سے بیان کرتا ہے. بعض روایات میں حدثنا کا اگر لفظ ملے نا تو وہ اس کے شاگردوں کا اختلاف ہوتا ہے، اور خود بیچ میں یہ کمنٹری بھی شروع کر دیتا ہے. جس طرح کرکٹ کا میچ لگا ہو نا تو وہ کمنٹری چل رہی ہوتی ہے نا، وہ مائک پہ، وہ چوکا لگ گیا، وہ چھکا لگ گیا، وہ فلانا آؤٹ ہو گیا، ہے نا. یہ ابن شہاب الزہری جو راوی ہے جو یہ حدیث بیان کر رہا ہے، یہ کمنٹری بھی کرتا تھا روایت کے اندر ہی، اپنے بیچ میں اندراج کر دیتا تھا نا اپنے الفاظ وضاحت کرنے کے لیے. یہی وجہ کہ ربیعۃ الرائے انہوں نے اس کی خبر لی اور اسے ڈانٹا. آپ کی اسکرین پہ روایت آ رہی ہے صحیح سند سے اہل حدیث کے مطابق. اس نے ڈانٹا ابن شہاب الزہری کو، یہ کیا تم اپنی بیچ میں کمنٹری شروع کر دیتے ہو. اور دوسرا جو حضرت عائشہ سے مروی ہے روایت، اس کے اندر ہشام بن عروہ اور
یہ وہی ہے جس نے نبی علیہ السلام پہ جادو والی روایت، من گڑت روایت کی تھی۔ اس پہ جو محدثین کا کلام ہے، جو یہ واپس آیا عراق سے، اس کے بعد سے اس کے حافظے پہ محدثین نے کلام کیا۔ اور بھی کئی روایات ہیں، اس پہ انشاءاللہ اکیلے میں کوئی ویڈیو بناؤں گا دونوں راویوں پہ۔ اچھا دوستو، آپ اندازہ کریں یہ روایات صحیح بخاری میں ہیں، اور جو سنی ہمارے دوست ہیں وہ شیعہ دوستوں پہ انگلی اٹھاتے ہیں، او یار تم لوگ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کے بارے میں یہ سوچتے ہو، او بھائی یہ ساری گندگی آپ کی کتابوں میں لکھی ہے، یہ صحیح بخاری میں لکھا ہے۔ حضرت علی نے 6 مہینے جب بیعت نہیں کی، یہ ناراضگی نہیں تو اور کیا ہے؟ بیوی کو دفن کیا، انہیں خبر تک کرنا گوارا نہ کیا، یہ ناراضگی نہیں تو اور کیا ہے؟ لوگوں کے ہاتھ فوتگی ہوتی، لوگ 100 گھروں تک لوگوں کو بتاتے ہیں کہ یار ادھر فوتگی ہو گئی ہے، جنازے میں آنا، اور وہ خلیفہ وقت کو نہیں بلا رہے، یہ ناراضگی نہیں تو اور کیا ہے؟ یہ ڈرامے بازیاں آپ لوگوں کی اب نہیں چلنے والی۔ یہ انجینئر علی مرزا جتنی تفصیل سے میں نے بتایا آپ کو بتائے گا نہیں، مفتی طارق مسعود آپ کو بتائے گا نہیں، کیونکہ وہ روایت پرست لوگ ہیں، منکرین قرآن ہیں، روایت پرست ہیں۔ جس طرح ہم قرآن کو مانتے ہیں نا، یہ لوگ صحیح بخاری کو قرآن کی طرح مانتے ہیں، جس طرح قرآن میں سب کچھ صحیح ہے نا، ان کا اعتقاد ہے کہ صحیح بخاری کے اندر بھی سب کچھ صحیح ہے، عقیدہ ہے ان کا باقاعدہ۔ آپ انجینئر مرزا کی کئی ویڈیوز میں دیکھیں گے، وہ بولے کہ ہاں صحیح بخاری کے اندر جو کچھ ہے سب کچھ ٹھیک ہے۔ اسی لیے دوستوں میں کہتا ہوں واپس قرآن کی طرف رجوع کرو، یہ من گڑت روایات ہیں، گڑی ہوئی قصے ہیں۔ ایک کے اندر ابن شہاب الزہری مدلس ہے، اس کی حیثیت بھی آپ نے دیکھ لی، اس کا شاگرد اس کے بارے میں کیا کہہ رہا ہے، اور سب سے بڑھ کے یہ قرآن کے جو قرآن سے نا، سب سے بڑھ کے یہ قرآن سے چیزیں ٹکرا رہی ہیں۔ مہاجرین اور انصار وہ نبی کے تدفین بھول گئے، وہ غم بھول گئے، انہیں وہ اس کی پڑ گئی خلافت کی۔ اس طرح ہو سکتا ہے؟ آپ سوچیں، آپ کے دل پہ ہاتھ رکھ کے کہیں، ایک نہیں دو نہیں، صحابہ کرام کی پوری جماعت۔ اور پھر روایات میں صحیح بخاری میں یہ بھی آتا ہے کہ نبی آخری دنوں میں، یعنی ان کی دنیا کا جانے کا ٹائم آ رہا ہے روایات کے مطابق، صحیح بخاری کی روایت کے مطابق، اور حضرت عباس اور حضرت علی ان سے خلافت کا پوچھ رہے ہیں۔ یہ جو ملحدین ہوتے ہیں نا، ملحدین ایتھیسٹ، جو اللہ کے وجود کو نہیں مانتے، وہ مذاق اڑاتے ہیں، وہ کہتے ہیں یار تم لوگ مسلمان کہتے ہو ہمارے صحابہ، یہ دیکھو انہیں حضرت علی اور حضرت عباس کو نبی کی فکر ہی نہیں ہے، ان کی صحت کی فکر ہی نہیں ہے، اور ان کو خلافت کی پڑی ہوئی ہے کہ چلیں خلافت کا پوچھ لیں۔ یہ ساری گندگی آپ کی ان روایات میں پڑی ہوئی ہیں۔ اسی وجہ سے غیر مسلم، عیسائی، ایتھیسٹ، ملحدین، ہندو، یہ ساری صحیح بخاری کی ان روایات کو پڑھ کے آپ پہ اسلام پہ انگلی اٹھاتے ہیں کہ نبی کی وفات ابھی تدفین ہوئی نہیں تو صحابہ آپس میں لڑ رہے ہیں۔ حضرت عمر کہہ رہے ہیں اللہ نے ہلاک کیا اسے، سعد بن عبادہ کو، آپس میں سخت جملوں کا تبادلہ ہو رہا ہے، آوازیں اونچی ہو رہی ہیں۔ تھوڑا رحم کرو یار۔ جب آپ قرآن کو چھوڑتے ہیں نا، پھر اسی طرح کی روایات آپ کے نصیب میں آتی ہیں۔ دوسری طرف اللہ نے کیا فرمایا ہے؟ اسی کتاب کو فالو کرو، واتبعوا، اتباع کرو، فالو کرو، صرف اس اکیلے کتاب کا بولا ہے۔ لیکن آپ لوگوں نے قرآن کو چھوڑ کے صحیح بخاری پکڑ لی، کسی نے صحیح مسلم پکڑ لی، کسی نے اصول کافی نہج البلاغہ پکڑ لی، کسی نے سنن نسائی، سنن ترمذی پکڑ لی۔ جس کو پکڑنا تھا اس کو تو چھوڑ دیا آپ نے۔ یہی وجہ قیامت کے دن نبی علیہ السلام اپنے سے منسوب حدیث چھوڑنے کا نہیں، قرآن چھوڑنے کی اللہ کی بارگاہ میں شکایت کریں گے۔ دوستو، ان کہانیوں سے نکلیں اور کتاب اللہ کی طرف رجوع کریں۔ اپنے بھائی ابو جعفر تنولی کو اجازت دیں، چینل کو لائک سبسکرائب کریں، جن دوستوں کو چینل کا نہیں پتہ انہیں بھی بتائیں۔ پھر ملاقات ہوگی انشاءاللہ۔ قرآن زندہ باد۔